يكون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ. سارے عوام مل کے پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جدو دن حشر دے سوال ہونے ہمیں ساڑے آمنہ دے آلے ہونے جدو دن حشر دے سوال ہونے ہمیں ساڑے آمن دے لال ہونے جدو دن حشر دے سوال ہونے ہمیں ساڑے آمن دے لال ہونے. صحیح اے جنت جی جانیے سواری آپ دی اے جنت جی جانیے سواری آپ دی اگے اگے حسرتیں بلال ہونے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونے جدو دن حشر دے سوال ہونے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونے اس پاس رحمت رسولی ہوئے گی اس پاس رحمت رسول ہوئے گی جس بس فاطمہ دے لال ہونے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونے جدو دن حشر دے سوال ہونے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونے. اللہ تعالیٰ کی حمد کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات فخر موجودہ صاحب الاولاق تاجدار محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ سلام کے بعد آج کی یہ بابرکت نورانی ایمانی محفل جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیوز برکات عطا فرمائے، رحمت دو جہاں والی بے کساں، سرور کون و مقام، صاحب انس و جان۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے فرمایا کہ جو مجھ پر میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز بچوں، ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہم اپنی جان بھی نبی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، اگر رسول اللہ سے سچا پیار ہے نا، سچا، تو یہ اٹل بات ہے کہ قبر میں جلوہ مصطفیٰ ہوگا۔ عزیزان مقدس، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ کیا کہنے اس محفل کے جس کی صدارت مصطفیٰ کر رہے ہوں، اور سننے والا کوئی عام نہیں، سننے والے صحابہ ہو۔ میں یوں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بیان کرنے والا چاند ہے، سننے والے ستارے ہیں۔ بیان کرنے والے مدینے کے چاند ہیں، سننے والے اس چاند کو ستارے ہیں۔ اور قدر بھی نبی کا صحابہ جانتے ہیں، اس لیے کسی کہنے والے نے کہا قدر نبی دا اے او کی جاننے تے دنیا دارے کمیلے قدر نبی دا اے او کی جان لے تے دنیا دارے کمیلے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچی مدینے۔ قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچی مدینے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصری گیا نو قدر نبی دا معلوم خوشی قبر وچ پیانو۔ ہمیں کیا پتا حضور کی عزت کا۔ آئیے، مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال
مدینے کے تاجدار نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں سبز موتیوں سے خوبصورت محل بنایا۔ صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا، سبز موتیوں سے اللہ نے محل بنایا اور اس محل کے اندر 70,000 کوٹھیاں ہیں۔ کتنی؟ 70,000 کوٹھیاں، اور ہر کوٹھی میں 70,000 کمرے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ 70,000 کوٹھیاں اور ہر کوٹھی میں 70,000 کمرے۔ صحابہ نے عرض کی کملے والے ہاں وہ ملیں گی کسے؟ وہ کسے ملیں گی؟ وہ سبز موتیوں کا محل، وہ 70,000 کوٹھیاں، ہر کوٹھی میں 70,000 کمرے۔ حضور اس خوش نصیب کا تو اعلان کر دیں جس کو یہ ملنا ہے۔ توجہ ہے؟ آج بڑے سے بڑا رئیس بھی کمرہ بنا لینا تو 200 کمرہ، 300 کمرہ، 400 کمرہ، 500 کمرہ، 1,000 کمرہ اپنے محل میں بنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جو اللہ نے مومن کے لیے بنایا ہے نا، فرمایا ہر کوٹھی میں 70,000 کمرہ ہے، ہر کوٹھی میں۔ یا رسول اللہ ملیں گے کسے؟ فرمایا بڑا سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ یا رسول اللہ سبز موتیوں کی محل، ہر محل سبز موتیوں کا، اور اس محل میں 70,000 کوٹھیاں، ہر کوٹھی میں 70,000 کمرہ۔ بس اس خوش نصیب کا نام بتائیں جس سے یہ محل ملے گا، جس سے یہ کوٹھیاں ملیں گی، جس سے ایک کوٹھی میں 70,000 ملیں گی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا یہ سودا اوکھا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ لجپال نبی پھر بتا دیجئے، فرمایا جس نے حرام کو چھوڑا اور حلال کو پسند کیا، جس کے سامنے کوئی غیر شرعی کام پیش کیا جائے، جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے، اللہ سے ڈر کے وہ چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کے وہ حق کو پسند کرے، رب اس محل اور کوٹھیوں کا مالک بنا دے گا۔ بولو تو صحیح تھکے بیٹھے ہو۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ وہ کوٹھیاں عطا فرمائے گا جو سبز موتیوں کی بنی ہوئی ہیں۔ اور اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایسے نہیں اونچی اونچی آواز سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ سنو قرآن، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور جان لو، خیال کرو، سوچ کرو، غور و فکر کرو اللہ کس چیز کی۔ فرمایا ایمان والوں سے بات ہے، اللہ نے اپنے ایمان والوں سے، اپنے بندوں سے، نبی کے غلاموں سے مخاطب ہو کے فرمایا کافر سے نہیں ہے، منافق سے نہیں ہے، چور لچے ڈفنگے سے نہیں ہے، ایمان والے سے میری بات ہے۔ اوے مومنہ، اللہ تجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے رہنا،
میرا ڈر اپنے سینے کے اندر رکھنا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فرمایا غور کری تو نے اپنے آگے کے لیے کیا جمع کیا ہے یا رسول اللہ وہ آگے کیا ہے فرمایا 70 سال کی زندگی ہو چاہے 60 سال کی زندگی ہو یا 100 سال کی زندگی ہو فرمایا گزار کر آخر کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان ہونا ہے اعلان ہو جائے گا چودھری صاحب چلے گئے خان صاحب چلے گئے قریشی صاحب چلے گئے بڑے بڑے رئیس چلے گئے بڑے بڑے ذمہ دار چلے گئے آخر ہم نے بھی چلے جانا گئے اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے فرمایا اس زندگی کے لیے تم نے کوٹھی بنائی بنگلہ بنایا گاڑی لی بچوں کا مستقبل بنایا پوچھا حاجی صاحب کیسے زندگی بسر نہیں ہے قبلہ میری 50 سال زندگی گزر گئی میں نے کاروبار کیا کاروبار سیٹ کیا بچوں کے لیے میں نے ایک پلاٹ بنایا اس میں کوٹھی مکان بنایا قبلہ میں نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل بنایا بس اب آخری خواہش ہے کہ نبی کا مدینہ دیکھ آؤں بولو بولو اللہ اکبر غنی کبیرہ اب حاجی صاحب کہتے ہیں بس مدینہ دیکھاؤں وہ آنکھیں مدینے کا دیدار کر آئے بس سبز گنبد کا نظارہ کر آؤں میری دلی خواہش ہے مرنے سے پہلے اس بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوں زمزم کو پی آؤں میری دعا ہے اللہ مرنے سے پہلے سب کو مدینہ دکھائے اللہ سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے جو مدینہ طیبہ میں وقت گزار کے آئے ہیں جناب والا اللہ اکبر غنی کبیرہ ان سے پوچھو مدینے کے نظارے ان کے پوچھو کہ کعبے کے نظارے کہ گلی کھوندی مدینے دی ٹورن داتا مشایاں دا ایک گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایا لاج باغوں دے کھجوراں دے جے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایا کہنے لگے حاجی صاحب آخری خواہش کی بلا ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے اللہ کے قرآن نے اسی نقشے کو بیان کیا فرمایا حاجی صاحب تو نے بگلا بنایا کوٹھی بنائی پر اتنا تو بتا خیال کرنا یہ ابدی زندگی کے لیے تو نے اتنا کچھ کر لیا جہاں تو نے کئی سال سونا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قدمت لغد واتقوا اللہ اس کے لیے کیا بنایا ہے جہاں تو نے ہمیشہ سونا ہے غور کری جس کے لیے تو نے اتنے سال رہنا ہے 50 45 35 70 100 کے بعد حد ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے تو نے اتنا کچھ جمع کیا پر غور کری اس قبر کے لیے تو نے کیا کیا آگے رب کا قرآن فرماتا ہے وَاتَّقُوا ان اللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو دن میں یا رات میں صبح یا شام کر رہے ہو شاید سمجھو کہ رب بے خبر ہے ہاں رب بے خبر نہیں ہے اللہ خبردار ہے انہو علیم بذات الصدور
جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ سینے میں چھپا کے بیٹھے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، او میرے نوجوان بچوں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، تمہاری جوانیاں اس لیے نہیں ہے کہ ساری رات موبائل پہ ضائع کر دو، ساری رات واٹس ایپ پہ ضائع کر دو، ساری رات فیس بک پہ چلا چلا کے گزارو۔ اور نہیں ہماری جوانیاں اس لیے نہیں ہے، ہماری عمر اس لیے نہیں ہے، ہمیں تو رب نے کسی اور چیز کے لیے بنایا۔ اللہ ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ آؤ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن بیان کراتا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا میں نے انسان کو جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ سارے میری عبادت کریں۔ آؤ اللہ کا قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ او بندیا اس طرح نہ ہو جانا جس طرح اللہ کو بھلانے والے لوگوں نے بھلا دیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کا ذکر بھول گئے، اس کی یاد بھول گئے، اس کی فکر کرنا بھول گئے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یاد رکھو اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تمہیں ایسی بلا میں مبتلا کر دے گا، اللہ ایسے غموں میں مبتلا کر دے گا، ایسے دکھوں میں اللہ مبتلا کر دے گا، بس اپنی میں پڑے رہو گے، تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اولئک هم الفائزون۔ فرمایا یاد رکھو ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے۔ فرمایا اگر تم ایسے ہو جاؤ گے تو رب تمہیں بلا میں مبتلا کر دے گا، دکھوں میں مبتلا کر دے گا، اللہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ اولئک هم الفاسقون، پھر تم گناہگار فاسق ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے نیکوکار کے درجے بلند کیے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔